والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ عزیز طلباء، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صبح بھی فجر کے بعد کچھ بچوں سے بات ہوئی، میں سمجھ رہا تھا میرا حق ادا ہو گیا مدرسے کو آ کر، لیکن ناشتے کے بعد حکم ہوا آپ کے مدرسے میں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ بات کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ باہر سے کوئی مہمان آتے ہیں، ہمیں بھی جب بچپن میں پڑھتے تھے مدرسے میں، مہمان آ گئے تو خوش ہو جاتے، کئی کو خوش ہوتے۔ اس کے بعد جو سبق سنانے کا رہتا، حضرت کو بول کو نہیں سناتے کہ نہیں حضرت مہمان آ گئے، نہ بیان ہوا، یاد نہیں کریا بول کر۔ اب ویسا نہیں کریں گے نہیں؟ اب کیا سبق پڑھا سنانا کیا امختہ سنانا؟ اب امختہ سنانا ہے، ماشاءاللہ محنت کر کے پڑھو۔ اچھا آ رہی ہے؟ پیچھے تک آ رہی ہے آواز؟ ذرا قریب آتی کی، آ جاؤ قریب آ جاؤ۔ ایسا بیٹھے ہی جیسے کرونا میں بیٹھتے نہیں ایک ایک ہاتھ چھوڑ کر، اب کرونا بھی نہیں ہے رونا بھی نہیں ہے، آ جاؤ قریب آ جاؤ۔ شاباش شاباش، یہاں ایک بچہ نہیں، شاباش۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ جب اسے یاد کرتے ہیں تو وہ کہاں رہتا ہے؟ شاباش، سبحان اللہ۔ بعض علماء فرماتے ہیں قرآن دماغ میں رہتا ہے، لیکن اکثر علماء کیا فرماتے ہیں؟ سینے میں رہتا ہے۔ کسی بھی قیمتی چیز کو، کیا چیز کو؟ قیمتی چیز کو، بھاری چیز کو جب رکھتے ہیں تو حفاظت کی جگہ میں رکھتے ہیں، نہیں بیکار چیزوں کو، بے قیمت چیزوں کو جہاں چاہے وہاں رکھ دیے۔ دیکھو بنگیاں پانی کے، ضرورت کی چیز تو ہے لیکن قیمتی چیز نہیں، رکھ دی ایسے ہی۔ پیسے ایسا کانتے بھی پڑے رہتے ہیں کیا؟ نہیں پڑے، اسے کہاں رکھتے ہیں؟ حفاظت کی جگہ میں رکھتے ہیں۔ کہاں رکھتے؟ حفاظت کی جگہ میں رکھتے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا کلام۔ بولو سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں دوستان سے بات کر رہی نا ویسا کر رہا ہوں، سو میں بھی بیان نہیں کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ نہیں تلگو میں بولوں کی بولا تو مجھے آتا بھی نہیں۔ آ رہی ہے بات میری؟ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک قیمتی چیز کون سی؟
قرآن. اب اسے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حفاظت کی جگہ میں رکھنا ہے. اور کتنے خوش نصیب ہیں آپ، اللہ اپنے کلام کو رکھنے کے لیے پہاڑوں کا، درختوں کا، زمین کا، آسمانوں کا کسی کا انتخاب نہیں کیا تو تمہارے سینوں کا انتخاب کیا. اللہ کو معلوم دنیا میں خود بنا کر کچھ چیزیں میرے دشمن ہیں. شیطان کو اللہ بنائے، شیطان خود اللہ کا دشمن ہو گیا. ہندوؤں کو اللہ بنائے، ہندو خود اللہ کے دشمن ہو گئے. ابھی تو کیا کریں گے؟ دشمن کیا کرتا؟ دشمن کی قیمتی چیز کو برباد کرنے کی کوشش کرتا. آ رہی ہے بیٹا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سچی آ رہی ہے کہ نہیں؟ چپ کے آ رہی ہے؟ سچی آ رہی ہے. دشمن کیا کرتا؟ دشمن کی قیمتی چیز کچھ برباد کرنے کی کوشش کرتا. سو اللہ کچھ لوگوں کو پیدا کیے، انہوں اللہ کے دشمن، اللہ کی دشمنی میں انہوں اللہ کے قرآن کو مٹانے، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کو معلوم تھا. اللہ تعالیٰ کیا کیے؟ تمہارے سینوں میں قرآن رکھ کر دشمنوں کو بولے تمہارے ہاتھ سے ہوا تو ان کے سینے سے میرے قرآن کو مٹا کر دکھاؤ. میرے جیب میں ہے موبائل، دشمن آتا، پکڑتا، نلی دباتا، گریبان کی پٹی پکڑتا، اٹھا لیتا. جیب میں پیسے ہی میرے دکھ رہی؟ ہاں، نہیں دیکھنا. پکڑتا، گلے کی پٹی پکڑتا، مارتا، نکال 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 لیتا. دنیا کی کوئی طاقت تمہارے گلے کی پٹی پکڑ کو، گلے میں ہاتھ رکھو، بندوق رکھو، نکال کو دے سینے سے قرآن بولا تو ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. یہ مقدس ہے تمہارا سینہ، اللہ کی تجوری، اللہ کا لاقب تمہارا سینہ. اسی لیے ساری دنیا میں کسی مذہب کی کتاب سینے میں نہیں، اس لیے مٹ گئی. قرآن سینوں میں ہے، اس لیے نہیں مٹی. اور تمہارے سینوں میں اللہ تعالیٰ قرآن رکھا ہے. کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا. بولو سبحان اللہ. بولو. مجھے معلوم تم نے سمجھ میں نہیں آیا، پھر بھی بول ڈالو نا سبحان اللہ میری تسلی کے واسطے. یہ تو چھوٹے بچے نہ بیٹے، تمہاری سمجھ میں جتنی باتیں آ سکتی اتنی چاہ سکتی. سو باتامی سمجھنے کے لیے عمر کی ضرورت پڑتی. کیا مولانا؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اللہ ان کو سلامت رکھے، عمر میں، جان میں، مال میں، علم میں، عمل میں، عزت میں، آبرو میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے. مغرب سے، مشرق سے، شمال سے، جنوب سے، اوپر سے، نیچے سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر اعتبار سے حفاظت کرے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ آنے والے دور کے آپ ہی لوگ قوم کے قائد، قوم کے رہبر ہیں. محنت کر کے پڑھو. اچھا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا. دنیا تو بدل سکتی ہے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا.
جب اسے بدل ہی نہیں سکتے تو مٹا کیا سکتے؟ محنت کر کے پڑھو، اچھا خوب محنت کرنا، اچھے سے اچھا پڑھنا، کھانے کی فکر کرو نکو۔ محتمم صاحب اساتذہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت سب سے بہترین اور سہولت کے ساتھ 2 باتیں یاد رکھنا، بہترین سہولت آسانی کے ساتھ جتنا تمنا اچھا کھلا رہا ہے اللہ کسی کو بھی نہیں کھلا رہا ہے۔ گھر میں بھی اتنا آسانی سے کھانا نہیں ملتا جتنا مدرسے میں ملتا ہے، اور پتہ نہیں یہ کیا راز ہے اللہ کا، مدرسے میں کھانا کتنا کھائے جاتا اتنا کام بھی کھائے نہیں جاتا۔ میں موٹا کی دبلا؟ ارے بولو بیٹے، دبلا موٹا؟ جب بولنا با، موٹا کی میں دبلا کی؟ دبلا، شاباش، صحیح بولے تمہیں۔ دوسرے سب حضرت بولتے ہیں کیا عادت موٹے ہو گئے ناکوں کو بول کر، میں بولیا ہوا بھریا بھئی کا یاد ہے۔ لیکن میں ایسا تھا پڑھنے کے دور میں، دبلا پتلا اور بھی پتلا، 2 پلیٹ کھاتا تھا حضرت۔ زکریا صاحب کا بیٹا بول کر حضرت مجھ چاہتے بھی تھے، میں بہت خدمت حضرت کی کرتا تھا، جو کچھ ہوں اساتذہ کی خدمت میں ہوں، اس لیے مطبخ میں راج بھی میرا تھا، چائے لے کر آنا، حضرتوں کی خدمت کرنا، تو پکاتیوں سے بھی تعلق ہو گئے۔ ایک دوستانہ مزاج میری طبیعت دوستانہ، سب الحمدللہ دوست ہوتے، پکاتیاں ناشتہ 2 پلیٹ کرتا تھا، رات کا کھانا اتنا بلا کھاتا تھا۔ پکاتی ہمارے بولتے تھے تجھے شام کا پیٹ با، لیکن اب اتنا کھانا نہیں ہوتا، اب نہیں، مدرسے سے نکلنے کے بعد کھانے کا مزاج چلے گیا، کھاؤ خوب کھاؤ، ہمیں زیادہ کھائے تو اللہ پوچھتا۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے دار کے سحری کا، مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کا، طلباء کے کھانے کا خدا حساب نہیں لیتے۔ انلیمیٹڈ جیو آفر، اچھا کھاؤ، اچھا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نور قلوبنا بالإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔